السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وظائف کا خزانہ اور میں محمد ساجد علی خان۔ دوستوں، پہلے کی طرح آج میں آپ لوگوں کو ایک اور وظیفہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک وظیفہ بہت ہی مجرب اور باکمال وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کا جو نام ہے وہ ہے حصار کتبی، یعنی یہ ایک حصار ہے، اور یہ حصار ان عاملین کے لیے ہے جو ابتدا میں کام کرنا چاہتے ہیں، ابتدائی مراحل سے گزر رہے ہوں اور چلہ کاٹنے یا اس طرح کے فیلڈ میں آنا چاہتے ہوں، تو ان کے لیے بہت ہی زبردست یہ ایک حصار ہے۔ یہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ حصار ہے۔ آج میرے دل نے چاہا، ارادہ ہوا کہ کیوں نہ یار یہ چیز آج آپ لوگوں کو بھی بتا دی جائے، تاکہ جو دوست اس سے فائدہ حاصل کرے گا تو اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو یہ حصار یوں سمجھ لیں کہ ہے تو عام وظیفوں کی طرح ہی، مگر تھوڑا سا بڑا ہے، اور اس کو یاد کرنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے، اور اس کا چلہ جو ہے نا یہ تو نہایت ہی مختصر ہے۔ تعداد یوں سمجھ لیں کہ بہت ہی چھوٹی ہے، کیونکہ وظیفہ تھوڑا سا بڑا ہو سکتے، ایک مرتبہ پڑھنے میں 2 یا 3 منٹ لگ سکتے ہیں، یا یوں سمجھے جس طرح ہم نے سورۃ مزمل کا وظیفہ کرنا ہو تو یوں سمجھے جس طرح سورۃ مزمل کی طرح ہی وظیفہ ہے۔ اور میرا آج ارادہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس کے فوائد بتائے جائیں، اور آخر میں آپ لوگوں کو اس کے متعلق بتایا جائے کہ وظیفہ کیا ہے۔ اس کی کم از کم جو عاملین نے، جو بزرگان دین نے فوائد بتائے ہیں، کوشش تو میری یہی ہے کہ وہ سارے کے سارے فوائد آپ لوگوں کو بتائے جائیں، اور ویڈیو ہو سکتا ہے کہ 3 حصوں میں یہ تقسیم ہو سکے۔ ارادہ یہی ہے کہ یہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، یا پھر اس کے 4 حصے بھی ہو سکتے ہیں۔ کوشش یہی ہے کہ اتنی ویڈیو بنائی جائیں کہ آپ لوگ دیکھنے میں بھی آسانی رہے اور سمجھنے میں بھی آسانی رہے۔ اس کے فوائد میں ہیں وہ یہی ہے کہ نمبر 1 میں یہ ہے، اگر کوئی اس کا عامل ہو جاتا ہے، اس کا وظیفہ کر لیتا ہے، اس کا چلہ کر لیتا ہے، تو اس عامل کے سامنے یوں سمجھ لیں جنات نہیں ٹھہر سکتے۔ اگر کسی کو سایہ ہے اور عامل وہاں پہنچ گیا تو جنات جو ہے نا دیکھ کر بیچارے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور نمبر 2 میں یہ ہے کہ اگر کسی مریض پر عصیب ہو، سایہ ہو، جن ہو، اور اس کا جو عامل ہے اگر وہاں سے گزر جائے، یعنی حالانکہ اس مریض کے گھر بھی نہیں گیا، اس مریض کے گھر سے گزر گیا، مگر اس عامل کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ جنات، وہ جو سایہ ہے وہ اس عامل کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، یعنی اتنی طاقت اس وظیفے کے اندر ہے۔ اور ایک راز ہے، میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں تاکہ آپ لوگ فائدہ اس سے حاصل کریں اور ہمارے لیے دعا کریں۔ اچھا، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سخت مشکل میں پھنس جائے، مصیبت اس پر آ جائے، تو اس عزیمت کا بنیت خلاصی مصیبت پریشانی 7 روز یعنی 7 دن 11 مرتبہ پڑھے گا، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کی جو مشکل، جو پریشانی ہوگی وہ حل ہو جائے گی۔ اور نمبر 5 میں ہے، اگر کسی شخص کا کوئی دشمن سخت ہو، بہت ہی زیادہ بدمعاش ہو، بہت ہی زیادہ سخت ہو، تو عامل ایک قبر کی مٹی لے آئے، پرانی مٹی ہو، اس پر 7 مرتبہ یہ پڑھے، اور جو دشمن ہے اس کے گھر میں یہ ڈلوا دیں، تو انشاءاللہ اس کا دشمن جو ہے نا وہ کمزور پڑ جائے گا، وہ نقصان میں آ جائے گا، اور اس عامل کا جو نقصان کرنا چاہتا تھا وہ اس کا نقصان پورا کر دے گا، دشمنی چھوڑ دے گا۔ اچھا، اس میں یہی ہے کہ جب دشمن کو زیر کرنے، دشمن کو برباد کرنے کے نیت سے جب پڑھے گا تو کوشش کرے اس کا اور اس کی والدہ کا نام بھی ضرور لے کہ فلاں بن فلاں کا دشمن، اچھا اپنا لیے کرنا چاہتا ہے پھر بھی نام لے گا، کہ کسی اور کے لیے کرنا چاہتا ہے
تو اس دشمن کا اور اس مریض کا اس بندے کا نام بھی لے گا کہ فلاں بن فلاں کی جو دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے، ان کے آپس میں دشمنی ختم ہو کے صلح ہو جائے، تو اس نیت سے بھی ان کا نام لے گا۔ اچھا، نمبر 6 میں آ جاتا ہے، اگر کسی شخص پر اس کا دشمن غالب آ گیا، دشمن بہت ہی ہیوی ہو جاتا ہے، تو ایک نمک کی ڈلی لیں، نمک عموماً مل جاتا ہے لاہوری نمک کی، تو اس پر 12 مرتبہ یہ پڑھ کر تو پانی جو ہے نا ڈال دیں، اور یہ جو نمک آپ نے پڑھا تھا یہ پانی میں ڈالنا ہے، پانی میں ڈال کر جیسے جیسے یوں سمجھ لیں کہ وہ نمک کی جو ڈلی تھی سخت تھا یہ گھلتا جائے گا، یوں سمجھ لیں کہ دشمن بھی آہستہ آہستہ اس کا دل بھی نرم ہوتا جائے گا۔ یہ تھا سمجھو کہ اس کا نمبر 6۔ تو انشاءاللہ اب نمبر 7 کے لیے دوسری ویڈیو آپ ملاحظہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور آنے والی آفات و بلیات سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، جس طرح آپ نے پہلے کی ویڈیو دیکھی حصار قطبی کے حوالے سے، اور آج میں جو آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ نمبر 7 اس کی جو فضیلتیں ہیں، جو اس کے سمجھو فوائد اور ثمرات ہیں۔ نمبر 7 میں ہے، اگر کسی شخص کی شہوت معدوم ہو گئی ہو، یعنی شہوت کے طور پر کمزور ہو گیا ہو، یا کسی جادو ٹونے کی وجہ سے اس کی شہوت باندھ دی گئی ہو کہ وہ اپنی عورت کے لیے قابل نہیں، تو عامل کو چاہیے، جو اس کا عامل ہوگا اس کو چاہیے کہ شہد اصلی لے اور عقر کرہا یہ بھی اصلی منگائیں، اور ہر ان دونوں چیزوں پر جو اس کا جو عامل ہے وہ ان پر 3 مرتبہ یہ جو ہے نا حصار قطبی، یعنی 3 مرتبہ شہد پر پڑھے اور 3 ہی مرتبہ عقر کرہا پر جو ہے نا وہ پڑھے، اور ان عقر کرہا اور شہد دونوں کو ملا کر عامل جو ہے نا اس انسان کو کھلائے جس کی شہوت باندھی گئی ہے، تو انشاءاللہ وہ جس کی شہوت باندھی گئی تھی عورت کے لیے لائق نہیں تھا، تو انشاءاللہ عورت کے لائق ہو جائے گا۔ اچھا، نمبر 8 میں ہے، اگر مرد عورت کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی، یعنی مرد عورت میں ناراضگی ہو گئی ہے اور لڑائی جھگڑا ہو گیا، بات طلاق تک آ گئی، تو عامل کو چاہیے کہ وہ کسی چیز میٹھی چیز پر اس حصار قطبی کو 3 مرتبہ پڑھ کر دے۔ اچھا، بالفرض لڑکی آ گئی کہ میرا بندہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، تو جب پڑھائی کرے گا تو لڑکے کا اور اس کی والدہ کا نام لے کر، پھر اس لڑکی کا اور اس کی والدہ کا نام لے کر پھر دم کر کے اس کو دے گا۔ تو اگر وہ اس لڑکی کو مٹھائی کھلا سکتی ہیں تو فبیا، یعنی اس کو مٹھائی کھلا دے یا کسی طریقے سے پہنچا دے ان کے گھر۔ اگر نہیں کر سکتی، یعنی وہاں مٹھائی بھی نہیں پہنچا سکتی، لڑائی جھگڑا اتنا ہو گیا کہ اس کو ہم کھلا بھی نہیں سکتے، تو اس کو نرم کرنے کے لیے، اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے وہ لڑکی خود کھائے گی۔ اگر لڑکا کر رہا ہے کہ لڑکی ناراض ہو گئی ہے تو اسی نیت سے پڑھائی کرا کر جس عامل کو ہوگا تو وہ اس کو خود کھلائے گا، یعنی لڑکا خود کھا لے گا۔ نمبر 9 پہ ہے، اگر کسی شخص کی روزی تنگ ہو گئی ہو، مفلسی نے آ گھیرا ہو، پریشانی ہو گئی ہو، تو حصار قطبی کا نقش یعنی اس کا تویز ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کا تویز بھی آپ لوگوں کو ویڈیو میں دے دوں گا تاکہ وہ تویز استعمال میں کریں۔ اچھا، تویز کی بات رہی، تویز تب آپ لوگوں کو فائدہ دے گا جب آپ اس کا زکوٰۃ نکال لیں گے، تو اس کے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر جو عامل حضرات بننا چاہتے ہیں اس حصار قطبی کا، وہ اس تویز کے ساتھ ساتھ یعنی تویز کا بھی زکوٰۃ نکالیں گے، اور اس جو حصار قطبی ہے اس کی بھی اگر زکوٰۃ نکال لیں گے تو ان کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ تو نمبر 9 میں ہے، نمبر 9 تو ہو گیا، نمبر 10 میں، اگر کسی شخص کا گھوڑا یا جانور بگڑ جائیں، یعنی جو عموماً خراب ہو جاتے ہیں، دودھ نہیں دیتے یا سواری کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہتے، پریشانی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے نا نمبر 10 میں جانور کا، یہ پرانے دور میں تھا۔ اس دور میں عموماً جانور جو ہے نا وہ دودھ نہیں دیتے، یا جانور کو نظر لگ جاتی ہیں، یا جانور کے بچے زندہ نہیں رہتے، یا نیا جانور کرنا ہو تو وہ نئے نہیں ہوتے، نئے دودھ کے لیے جو بنتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے بیرفا کوئی آ جاتا ہے کہ میرا بھائی جانور نیا دودھ نہیں ہو رہا،
یا دودھ نہیں دیتا یا جانور کو نظر لگ گئی ہے تو آپ گڑ پر یہی حصار قطبی کو 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں گے، اور کوشش کرنی ہے کہ 3 گڑ کی ڈلیاں لینی ہیں، ہر ایک پر 3 مرتبہ دم کر کے اس کو دے دینا ہے، اس کو کہنا ہے کہ یہ 3 دن اس کو کھلائے، تو انشاءاللہ جس مقصد کے لیے یہ کیا گیا وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اچھا، نمبر 11 میں ہے، اگر عامل کسی شخص پر 30 مرتبہ پڑھ کر دم کرے، وہ شخص کسی خاص مہم پر جائے گا تو انشاءاللہ کامیاب لوٹے گا۔ اگر جنگ میں جائے پھر بھی کامیاب ہو کہ سلامت واپس آئے گا۔ اگر کاروبار کے لیے جا رہا ہے، یعنی کاروبار کے لیے یا نوکری کے لیے دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں، کاروبار کے لیے سمجھو کہ فی زمانہ بہت کم جاتے ہیں، اگر جاتے بھی ہیں تو صرف نوکری کے لیے بھی جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا ویزا نہیں لگتا، ویزے میں پریشانیاں آ رہی ہیں، ٹینشنیں بن رہی ہیں، تو اس کا ویزا لگوانے کے لیے بھی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 12، اگر کسی شخص پہ پیٹ میں شدید درد ہو، کسی طرح بھی نہ رکتے ہو، ڈاکٹروں سے دوائیاں وغیرہ بھی لے چکے ہوں مگر عاجز آ چکے ہیں، تو اس کے لیے یہی ہے کہ کالا نمک، سیاہ نمک لیں اور اس پر جو عامل ہیں وہ 11 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ، پھر یہی حصار قطبی اس کو 11 مرتبہ پڑھ کر دے دیں، تو انشاءاللہ وہ جو نمک ہے وہ تھوڑا تھوڑا زبان پر رکھ کے اس کو چوستا رہے گا، تو انشاءاللہ پیٹ کی جتنی بیماریاں ہوں گی وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ تقریباً 12 حصار ہو گئے ہیں، یعنی اس کی جو 12 علامات تھیں وہ انشاءاللہ 2 ویڈیو میں بتا دی گئی ہیں، تو بقیہ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ اس کو ملاحظہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وظائف کا خزانہ اور میں محمد ساجد علی خان۔ دوستوں، بات چل رہی تھی حصار قطبی کے حوالے سے، اس کے یوں سمجھ لیں کہ 12 فوائد میں نے 2 ویڈیو میں بتائے، تو انشاءاللہ اس کے اور جو فوائد ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 13واں جو اس کا فوائد ہے، اگر کسی شخص کی کمر میں درد ہو اور شدید ہی درد ہو جس کی وجہ سے مریض عاجز آ چکا ہو۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے، عموماً جو آج کل کی شکایت موصول ہو رہی ہیں وہ ہیں مہروں کا درد، کہ کمر کے جو مہرے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان میں شدید درد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یوں سمجھ کہ فی زمانہ ڈاکٹر بہت عاجز آ چکے ہیں۔ مہروں کے درد کے لیے لوگ تو پریشان ہے ہی ہیں، مگر ڈاکٹر بھی فی زمانہ اس کا کوئی شافی علاج نہیں کر پا رہے۔ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ آ جائے، اس طرح کا مریض آ جائے، تو عامل کو چاہیے کہ اس مریض کو سرسوں کے تیل پر اس کو 21 مرتبہ یہی حصار قطبی اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 21 مرتبہ سرسوں کے تیل پر، یا زیتون کا تیل مل جائے تو زیتون کے تیل پر اس کو دم کر کے اس کو دیں، اور وہ ڈیلی اس زیتون کے تیل کی یا سرسوں کے تیل کی مالش کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ اس کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ یعنی دم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو حصار قطبی کا نقش جو ہے نا وہ بھی تیل میں ڈال کے دے دیں گے تو انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اب نمبر 14 میں ہم آتے ہیں، اس کا عامل اگر کسی حاکم کے پاس جائے، یعنی اور حاکم جس طرح وزیر ہوتا ہے یا آج کل کے MNP اس طرح کے جو علاقائی طور پر ہوتے ہیں، اگر اس کے پاس جائے تو حاکم وقت اس کی عزت کرے گا، اس کی تعظیم کرے گا، اس کے لیے کھڑا ہو جائے گا، مگر یہ ہوگا تب کہ وہاں جانے سے پہلے اپنی پڑھائی شروع کر دے کہ بھئی میں وہاں جانا چاہتا ہوں، وہ بندہ جو ہے نا میری عزت کرے، تو اگر انشاءاللہ اس نیت سے کر کے جائے گا تو انشاءاللہ اس کا کام ہو جائے گا۔ نمبر 15، اگر کسی شخص کو میعادی بخار ہو، یعنی ہر دوسرے تیسرے دن بخار آ جاتا ہے یا چوتھے دن بخار آ جاتا ہے، یا ایک دن آتا ہے دوسرے دن ختم ہو جاتا ہے، یا کچھ گھنٹوں کے لیے آ جاتا ہے، برس کی میعاد ہو، تو اس طرح کا اگر کوئی مریض ہو تو عامل کو چاہیے کہ اس پر 3 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ پڑھ کر یہ 3 مرتبہ پانی پر دم کر کے اس کو دیں، اس کو کہ یہ کریں، اور کم از کم اس کو ایک دن میں اگر فرق پڑ جائے تو صحیح، نہیں تو 3 دن کریں، اگر 3 دن میں بھی فرق نہ آئے تو انشاءاللہ 7 دن یہ عمل کریں، تو 7 دن میں انشاءاللہ جس کو میعادی بخار ہو کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں نمبر 16 میں،
اگر کسی کو شب کوری ہو یعنی رات کو نیند نہیں آتی، یا بعض ایسا ہوتا ہے کہ رات کو اس کو نظر نہیں آتا، ایک تو نیند نہ آنا ایک علیحدہ مسئلہ ہے، جس کا عموماً رات کو نگاہ کام نہیں کرتی کہ پریشان حال رہ جاتا ہے آنکھوں پہ، یعنی رات کے مسئلہ بنتا ہے آنکھوں کا، تو اس کے لیے عامل کو چاہیے کہ عرق غلاب لے کر اس پہ 11 مرتبہ یہ عظیمت پڑھ کر دے دے، یعنی حصار قطبی اس پر 11 مرتبہ پڑھ کر اس بندے کو دے دیں، اور وہ 11 جو ہے نا عرق غلاب وہ رات کو ڈیلی استعمال کرے، تو انشاءاللہ جو آنکھوں کا مسئلہ ہے، آنکھوں کی کمزوری ہے، تو انشاءاللہ اس کا دور ہو جائے گا۔ اچھا بعد ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو آنکھیں درد کر رہی ہوتی ہیں، ایک تو نظر نہیں آتا، آنکھیں درد کر رہی ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی اگر یہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی کو رات کو نیند نہ آتی ہو تو اس کے لیے بھی یہ پانی پر دم کر کے دیں گے تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی اس کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اب ہم جاتے ہیں نمبر 17 میں۔ اگر کوئی استخارہ کرنا چاہتا ہے، کسی معاملے میں پوچھنا چاہتا ہے، کسی معاملے کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، یا عموماً کاروبار کے لیے یا شادی کے لیے لوگ استخارے کو کہتے ہیں، تو اگر عامل ہے تو اس کو کئی طریقوں سے استخارہ کر سکتا ہے، مگر اگر عامل بھی چاہے تو اس کا استخارہ کر سکتا ہے جب جس کام کے لیے استخارہ کرنا ہو رات کو سونے سے پہلے 11 مرتبہ اس کا ورد کرے اور نیت کر کے سو جائے کہ میں فلاں کام کے لیے استخارہ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کی رہنمائی ہوگی، اور اس کے جو معقلات ہیں وہ انشاءاللہ خواب میں آ کر اس کی ضرور رہنمائی کریں گے جس حوالے سے یہ استخارہ کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ تھے ہمارے نمبر 17۔ آج ابھی جو ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے نمبر 18۔ اگر کسی شخص کی بلا نظر جاتی ہو، نظر کمزور ہو گئی ہو، یعنی یہ پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا، یا پھر ایسا ہوتا ہے کسی بچے کو نظر لگ جاتی ہو، تو اس کے لیے بھی یہ جو عامل حضرات ہیں اس کا تعویذ نظر بد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تھے جو نمبر 18 تک میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اور بقیہ آگے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ ملاحظہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وظائف کا خزانہ، اور میں محمد ساجد علی خان۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ویڈیو کا حصہ حصار قطبی کے حوالے سے پہلے بھی ویڈیو بنائی، مگر یہ اس کا ایک علیحدہ حصہ ہے، اور میں نے کوشش کی ہے، پہلے تو ارادہ یہی تھا کہ ایک ہی ویڈیو بنائیں، مگر پھر کچھ سوچ کر کہ زیادہ تر عوام بڑی ویڈیو دیکھ کر استعمال نہیں کرتے، اس کو دیکھتی نہیں، اس وجہ سے میری کوشش کہ 5-6 منٹ کی ویڈیو بنائی جائیں، بھلے اس کے حصے کر دیا جائیں، کیونکہ جس نے دیکھنا ہے اس نے ہر حال لحاظ سے دیکھنا ہے، اور جس نے نہیں دیکھنا، جو اس میں دلچسپی نہیں لیتا، اس نے دیکھنا بھی نہیں۔ تو نمبر 19 میں ہے، اگر کوئی اس عظیمت کا عامل ہو، پہلے بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ اس کو عموماً ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رجت ہو گئی ہے ہم پر، وظائف کے جو اثرات ہیں وہ الٹے پڑ گئے ہیں۔ اگر کوئی اس حصار قطبی کا عامل ہوگا تو اس چیز سے محفوظ رہے گا، رجت جو ہوتے ہیں وہ رجت اس پر نہیں آئے گی، کسی جن، چڑیل، پری، سایہ، ڈین، یا جو حمزات وغیرہ ہوتے ہیں یا دیو وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے اثرات اس عامل پر نہیں پڑیں گے، کیونکہ اس عامل کے اندر خود اتنی طاقت آ گئی ہے، اس وظیفے کے اندر اتنی طاقتیں ہیں کہ یہ جو طاقتیں ہیں روحانی شخصیات ہوتی ہیں، یہ اس عامل کی ان اصفات و بلیات سے اس کی حفاظت کرتی رہتی ہیں، اس کو رجت نہیں ہونے دیتی۔ اور نمبر 19 میں یہی ہے کہ اس کا جو عامل ہوگا اس کو رجت نہیں ہوگی۔ اور نمبر 20 یہی ہے کہ اگر کوئی ایسی حاملہ عورت ہو، نمبر 20 میں ہے، اس کے جو 20واں فوائد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ کوئی حاملہ عورت ہے اور اس کو حمل ٹھہر گیا، مگر وہ بیچارے پریشان ہے کہ میرے عموماً حمل ضائع ہو جاتے ہیں، تو اس عامل کو چاہیے کہ حصار قطبی کا نقش اس کو پہننے کے لیے دے، اور ساتھ ہی اس پانی پر اس کو دم کر کے 11 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور 11 ہی مرتبہ حصار قطبی پڑھ کر اس کو دم کر کے دے، وہ عورت پیتی رہے۔ اسی طرح جس عورت کو بانجھ پن کا مسئلہ ہو، اس کے یہ ہم سمجھو کہ امید نہ ہو رہی ہو، بچے کی پیدائش کے لیے آزمائش آ رہی ہیں کہ حمل نہیں ٹھہرتا،
تو اس عورت کو بھی چاہیے کہ عامل اس کو 11 مرتبہ پانی پر دم کر کے دے اور ساتھ اس کو نقش کر کے دے، ایک گلے میں ڈالے گی، دوسرا اس نقش کا اسی پانی میں استعمال بھی کریں، یعنی پانی دم کر کے بھی دینا ہے، ساتھ ہی سورت حصار قطبی کا نقش بھی اس پانی میں ڈال کر دینا ہے اور استعمال کریں، انشاءاللہ بانچ پانی کا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں نمبر 21 میں۔ اگر کوئی بدکار عورت ہو تو عامل اس بدکار عورت کو صحیح راستے پر لانے کے لیے، یا کوئی آ جاتا ہے کہ عموماً کہ ہماری لڑکی جو ہے نا بری صحبتوں میں بیٹھتی ہیں، بری حرکتیں کرتی ہیں، ناجائز تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، یا ناجائز بندہ ہے اس نے ناجائز تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، تو اس کو راہ راست پر لانے کے لیے تو کسی میٹھی چیز پر، چینی بھی ہو سکتی ہے، گڑ بھی ہو سکتی ہے، یا شہد بھی ہو سکتی ہے، اس پر 21 مرتبہ یہ حصار قطبی جو ہے نا دم کر کے دینا ہے، اور جس کے لیے دم کیے کہ اس کا اور اس کی والدہ کا نام لے کر دم کرنا ہے، ہر مرتبہ اس کا اور اس کی والدہ کا نام ضرور لینا ہے اور دم کرنا ہے، انشاءاللہ وہ بندہ راہ راست پر، یا جو لیڈیز ہیں جو ناجائز کاموں میں ہیں وہ انشاءاللہ بدکاری چھوڑ دے گی، نیک اور صالح بن جائے گی۔ نمبر 22، اگر کسی شخص پر سحر سفلی کرایا گیا ہو، تویز وغیرہ ہوں اور بندہ جس کی وجہ سے بڑا پریشان ہے، تو وہ عامل حضرات جو ہیں جس کے چلہ وظیفہ کر چکے ہیں، اس مریض کو اپنے سامنے بٹھائیں اور اس پہ حاضری کی کوشش کریں۔ یہی عظیمت پہلے ایک مرتبہ پڑھیں گے، پھر اس کو آواز دیں گے بھی جو اس پر ہے جادو، جنات، تویز وغیرہ، سایہ، آسیب جو بھی ہے وہ حاضر ہو، پھر آپ نے درود پاک کے ساتھ پھر دوبارہ یہ حصار قطبی اس پر دم کرنا ہے، اور دم جب کریں گے تو اونچی آواز سے پڑھیں گے جب حاضری کرنی ہو۔ اگر ویسے ہی دم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویسے منہ میں بھی پڑھ کر اس کو دم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مگر جب حاضری کرنی ہو اور آپ کو پتہ اس پر عموماً جو ہے معاملات خراب ہی جا رہے ہیں، تو حاضری کی نیت سے جب دم کریں گے تو انشاءاللہ اونچی آواز سے کریں گے، اور انشاءاللہ 2-4 مرتبہ دم کرنے سے انشاءاللہ جو بھی اس پر سایہ وغیرہ جو ہوں گے انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے۔ اچھا یہ بھی ہیں کہ جو شروع کے عاملین ہیں ان کے لیے آزمائش ہو سکتی ہیں کہ شروع میں چیزیں حاضر نہیں ہوتی، تو وظیفے میں سختی کریں، یعنی وظیفہ پڑھتے ہوئے جلال ہونا چاہیے، کہ غصہ ہونا چاہیے، غصے والا پان ہونا چاہیے، مگر غصہ مریض پر نہیں کرنا، تو یعنی پڑھنے کا انداز ہی ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے بندہ سختی سے پڑھ رہا ہے، تاکہ وہ جو چیز ہے، عموماً چیزیں ڈیٹ ہو جاتی ہیں، اگر حاضر ہو بھی جائیں تو بولتی نہیں ہیں، تو ان پہ تھوڑی سی زبانی سختی کریں، مگر ہاتھ نہیں چلانا۔ یہ ذہن میں رکھ لینا کہ وہ پرانا دور تھا کہ لوگ جو عاملین تھے وہ لوگوں کو مارتے بھی تھے، لوگ برداشت کر جاتے تھے، اور فی زمانہ لوگ برداشت نہیں کرتے۔ اگر آپ کسی کی بچی جو بھی معاملات ہیں، بچہ ہے جو بھی ہے، اگر آپ نے اس کو مارا تو یوں سمجھ لیں آپ پر مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں جو حاضر اس پہ سختی کریں، مریض پر سختی نہ کریں، کہ اس میں مریض کا قصور ہی نہیں ہے، بیچارہ بے قصور ہے، تو جو چیز حاضر ہے اب آپ ماریں گے تو اس کو ماریں گے، مگر بظاہر نشانات جو تکلیف ہوتی ہے اس انسان کو بھی ہوتی ہے، تو اس چیز کا بھی سمجھو کہ مجھے تجربہ ہے، تو کوشش کریں سختی کرنی ہے تو اس سائے پہ کریں، جو حاضر اس پہ کریں، وہ بھی کلامی زبانی کریں اور ہاتھ سے نہیں کرنے۔ نمبر 23، اگر کسی پر اس طرح کا مسئلہ ہو، سایہ وغیرہ اس طرح کے ہو، وہ بیچارہ پریشان ہو، تو ہی حصار قطبی کا نقش اس کو کر کے دیں، ساتھ اس کو دم کریں، اور یہی حصار قطبی کا نقش پہننے کے لیے بھی دیں جس پر یہ مسئلہ ہو، اور یہی نقش اس کو پینے کے لیے بھی ساتھ دیں، اور عامل کوشش کریں جس کو بھی دیں پانی ضرور دم کر کے دیں تاکہ ڈبل اس کو فائدہ حاصل ہو، ایک تو تویز کا ہوگا، دوسرا اس کا جو پانی دم کر کے دیا تھا وہ بھی انشاءاللہ فائدہ اس کو دے گا۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ 22 تک میں نے آپ لوگوں کو بتائیں، تو انشاءاللہ آگے پھر آپ لوگوں کو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ساتھ پہلے بھی آپ لوگوں کو حصار قطبی کے فوائد بتائیں، آج 2-3 اور ہیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو حصار قطبی پڑھ کے بھی سناؤں گا، اور ساتھ ہی آپ کو سکرین پر بھی انشاءاللہ نظر آئے گا تاکہ یاد کرنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہو، اور لاسٹ میں انشاءاللہ اس کے جو چلہ کاٹنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ لوگوں کو لاسٹ میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اس میں پہلے بتایا تھا کہ اگر کسی کے اوپر سحر ہو، جادو وغیرہ کیا گیا ہو تو وہ استعمال کر سکتا ہے، تو اس میں یہی ہے کہ اگر بالفرض
کوئی شخص کسی کا جانی دشمن ہو گیا، اس پر پہلے بھی میں نے بحث کی تھی، مگر دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس کو ہم نے برباد کرنا ہے کہ یار اس کا پیچھا چھڑوانا ہے، دشمن ہی ایسا ہے جس نے بہت زیادہ ذلیل کیا ہوا ہے، یا بعض ایسا ہے کہ پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس طرح کے یعنی دشمن کئی قسم کے ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ میرے وہ جانی دشمن ہو گیا ہے، کسی حوالے سے بھی اس نے پیسہ ضبط کیا ہوا ہے اس حوالے سے، یا وہ ہماری عزت لوٹتا ہے اس حوالے سے بھی اسے پیچھا چھڑوانا ہے، تو اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی حوالے سے یعنی اس بندے سے اپنی جان چھڑوانے کے لیے بھی 11 مرتبہ یہ عزیمت پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ آپ لوگوں کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ اچھا، اس میں آخری جو فوائد اس کے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر کوئی گھر سے بھاگ گیا ہو، لڑکی یا لڑکا کے گھر بھاگ گیا ہے، تو اس کا جو عامل ہے اگر وہ چاہے تو اس لڑکے کو بلوانے کی نیت سے ایک تعویذ لکھے، اس تعویذ پر اس کا لڑکی کا یا جو لڑکا بھاگ گیا گھر سے اس کا نام لکھے اور اس کے والدہ کا نام لکھے، پھر ان مکان کے جہاں رہتے تھے ان مکانوں میں اس تعویذ کو رکھیں، اور کوشش کریں یہ تعویذ جو ہے نا وزن کے نیچے رکھیں تاکہ اس پر وزن آئے اور وہ جہاں وہ شخص ہے وہ واپسی ہے۔ ایک تو وزن کے رکھیں، دوسرا ایک تعویذ لکھنا ہے، اس کو آپ لوگوں نے باندھنا ہے کسی درخت کے ساتھ، ہوادار درخت ہو، کھلا درخت ہو جس کی ٹہنیاں یا شاخیں وغیرہ وہ ہلتی رہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ تعویذ اس کا ہلتا رہے گا، اس بندے پر اس کا اثر ہوتا رہے گا، تو انشاءاللہ بہت جلد وہ واپسی آنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس حوالے سے بھی یہ اس کا جو عمل ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ آثار قطبی ایک تو اپنی حفاظت کے لیے ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اور بھی کئی فوائد ہیں، میں نے کوشش کی کہ جتنے فوائد مجھ سے ہو سکے میں نے بیان کیے، تو اس کا جو عامل ہے اثر فائدہ وہ حاصل کر سکتا ہے کہ کس پہ کیسے استعمال کرانا ہے اور اس سے کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تقریباً عموماً جو میں نے اس کے 25 فوائد آپ لوگوں کو بتائے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اب میں آتا ہوں اس حصار قطبی کے حوالے سے کہ حصار قطبی ہے کیا، تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایک مرتبہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور جس نے یاد کرنی ہو انشاءاللہ اس کو سکرین پر بھی مل جائے گی، سکرین سے یاد کرے گا، پھر میں نے جو پڑھی اس کو وہ سنے گا، پھر موازنہ کرے گا کہ یار اب میری صحیح ہوگی کہ نہیں۔ تو اس میں یہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انزل علیکم یا میکائیل یا میکائیل یا میکائیل من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة یا رفت معیل یا رفت معیل یا رفت معیل قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیت یا سر طعیل یا سر طعیل یا سر طعیل یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا یا امرائیل یا امرائیل یا امرائیل ہا ہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل یا اسرافیل یا اسرافیل یا اسرافیل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم یا دردائیل یا دردائیل یا دردائیل وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَحْيًا أَشْرَاهِيًا عَلِيكًا مَلِيكًا طَرِيقًا خَالِقًا مَخْلُوقًا بِحَقِّ كَافٍ هَا يَا عَيْنٍ صَادٍ وَبِحَقِّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا غفور یا غفور یا غفور یا کریم یا کریم یا کریم یا ستار یا ستار یا ستار وسلم کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ نے یہ حصار جو ہے آپ لوگوں نے اس طرح یاد کرنا ہے، تو اگلی ویڈیو میں آپ انشاءاللہ اس کے وظیفے کے متعلق اور یہ جو حصار ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو سکرین پر نظر آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کئی ویڈیو ہماری ملاحظہ کی حصار قطبی کے حوالے سے،
تو آج اب بھی جو میں نے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے وہ یہی ہے کہ حصار خطبے کا چلہ کیسے کاٹیں۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ جو اس چیز کے خواہش مند ہوں کہ میں نے اس کا چلہ کاٹنا ہے، میں نے اس کا وظیفہ کرنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ کم از کم ہو سکتا ہے اس کو کم از کم 1 گھنٹہ لگ جائے۔ 1 گھنٹے کے لیے وہ ذہن بنا لیں کہ میں نے 1 گھنٹے کے لیے مجھے وقت نکالنا ہے، اور نماز عشاء کے بعد۔ اچھا، چلے میں یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں، جتنی آپ نیک پرہیزگاری اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اتنا ہی آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنی ہے، رزق حلال کھانا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، جھوٹ ہو گیا، غیبت، چغلی، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، اس طرح کی چیزوں سے بھی بچیں گے۔ یعنی جتنا آپ نیک پرہیزگاری اختیار کریں گے اتنا ہی آپ لوگوں کو یہ فائدہ زیادہ دے گا، کیونکہ یہ حصار خطبی نورانی عملیات میں سے ہے، اور نورانی عملیات جو ہوتی ہیں یہ انسان کو تب ہی فائدہ دیتے ہیں جب انسان خود پرہیزگاری اختیار کرے۔ اب یہ نہیں کہ ادھر سے گناہ کرتا رہے، ادھر سے حصار خطبی کا زکوٰۃ یا جو چلہ ہے وہ کاٹتا رہے، تو انشاءاللہ اس کو صحیح طریقے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہو سکتے اس کے موکلات سامنے آ جائیں، مگر موکلات اس کے سامنے نہیں آئیں گے، کیونکہ اس کی زکوٰۃ بہت ہم نے مختصر بتائی ہے کہ اس کا اگر چلہ کاٹنا اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور چلے کے لیے کم از کم 2 ڈھائی 3 گھنٹے بھی لگ سکتی ہے، جس کی جو تعداد بنے گی۔ مگر میری کوشش یہی ہے کہ اس کی زکوٰۃ نکالی جائے، وہ زکوٰۃ ایسی بھی نکالی جائے نہ صغیر میں ہو نہ کبیر میں ہو، درمیانی زکوٰۃ ہو، جس کا عاملین عموماً کم محنت میں اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، تاکہ اس کو نقصان بھی نہ ہو اور اس کو فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس میں مزید ترقی لے آؤں، مزید اس میں پاور یا طاقت اس کے اندر لے آؤں، تو جب یہ چلہ کاٹ لے گا، اب وہ چلے میں جو اس کی تعداد ہے وہ میں نے 21 بنائی ہے، مگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں نے اس کو مزید سمجھو کہ عروج پہ لانا چاہتا ہوں، اس کے اندر مزید ترقی کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے میں 1 مرتبہ پڑھوں تو مجھے پتہ چلے کہ میں نے اپنا کوئی وظیفہ پڑھا ہے، تو اس کو 41 مرتبہ کر سکتا ہے، 101 مرتبہ کر سکتا ہے، تو یہ انہیں سمجھو کہ بڑھا سکتا ہے۔ وہ اگر میری مانیں گے، میرے طریقے پر چلیں، تو میں یہی کہتا ہوں کہ تھوڑی محنت میں آپ اس کے عامل بن جائیں، اس کے بعد اس کو کھلا پڑھیں تاکہ آپ لوگوں کو نقصان بھی نہ ہو اور اس کے فوائد بھی حاصل کر سکیں۔ اس کی تعداد جو میں نے بنائی ہے وہ ہے 21 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور 21 مرتبہ یہ حصار خطبی جانا یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اچھا، پڑھنے کے لیے 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک جگہ ایک ہو، دوسری یہ ہے کہ وقت ایک ہو۔ اگر بعض دفعہ یہ بھی شکایت ہوتی ہے جی ہم نے اس کا وظیفہ تو کرنا ہے، ہم پردیسی ہیں، بعض دفعہ گھر سے باہر جانا پڑ جاتا ہے یا کسی جگہ چلے جاتے ہیں تو ہمارے لیے آزمائش آ سکتی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ یہی حصار خطبی آپ لوگوں نے 2 چیز کا لحاظ رکھنا ہے، ایک تو مصلی لے لیں، اس کو آپ کہیں گے یہ میری جگہ ہے، دوسرا وقت جو نا آپ نے جو تقرر کرنا ہے، جو اس کے انتخاب کرنا ہے، وہ نماز عشاء کا ہے۔ اچھا، نماز عشاء کے بعد میں نے چلے کی پڑھائی شروع کرنی ہے، اور جو کام کرنا ہے یعنی جگہ جو مختص کی وہ میرا مصلی ہے۔ بالفرض کسی کو کوئی مسئلہ بن گیا، کسی جگہ دوسرے شہر میں جانا پڑ گیا، تو اس کے لیے وہ مصلی ساتھ لے جائے گا، وہی اس کے لیے جگہ ہو گئی۔ اور اگر یہ چاہتا ہے کہ وقت کی ٹینشن ہوگی تو نماز عشاء کہے گا، نماز عشاء 7 بجے بھی ہو سکتی ہے، 8 بجے بھی ہو سکتی ہے، 9 بجے بھی ہو سکتی ہے، تو عشاء کا بعد کا کہے گا۔ ہاں 10-15 منٹ کی کوشش کریں، اس طرح کی تاخیر ہو سکتی ہے وقت میں، مگر کوشش کریں کہ وقت کی 1-2 گھنٹے کی سمجھو نہ کریں۔ بالفرض 8 بجے کیا تو عشاء کے بعد 8 بجے کا کیا، دوسرے دن بھی اس کو 8 کریں، یا مجبوری بن کے 10-15 منٹ کی تاخیر ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر 2 چیزوں کی پابندی ضرور کریں گے۔ یہ میں نے تھوڑی سی رعایت اس وجہ سے کرائی کہ خدا نہ خاصا کو وعدہ گھاٹا ہو بھی جاتا ہے، یعنی انسان کسی جگہ چلا جاتا ہے تو اس پہ اگر عمل کرے گا تو انشاءاللہ فوائد اس کے حاصل ہوں گے۔ دوسری یہ ہے کہ جب اس کا پڑھائی کریں گے، اس کا عمل کریں گے تو سستی نہ آئے۔ اگر کسی کو سستی آتی بھی گئے تو وہ کھڑا ہو کر اس کو پڑھے گا، تو انشاءاللہ 40 دن کی یہ پڑھائی ہے، اور 21 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے، اول آ کر 11 مرتبہ، اور 40 دن کی اس کی سمجھو پڑھائی اس کا کمپلیٹ ہوگی، پھر انشاءاللہ آپ اس حصار خطبے کے عامل بن جائیں گے۔
جب 40 دن کی پڑھائی کر لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ امام حسین کا، صحابہ کرام کا، سرکار علیہ السلام کا، جو آپ نے پیر و مرشد ہیں اس کے لیے آپ صدقہ خیرات اس نیت سے کریں گے، اور ان موکلات کی نیاز بھی دلا سکتے ہیں۔ اس میں موکلات جو ہے نا یہ نورانی ہیں، تو ان کی بھی نیاز دلا سکتے ہیں، ان کو بھی ثواب صالح ثواب کر سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارے کچھ حصار کتبی کا یوں سمجھ لو چلہ کاٹنے کا ایک طریقہ کار۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس کا وظیفہ کرنا چاہتا ہے، چلہ کرنا چاہتا ہے، کوشش کریں اگر اپنے پیر صاحب ہیں ان سے اجازت لے لیں، نہیں تو ہم سے بھی رابطہ کر کے انشاءاللہ نمبر آپ کو اسکرین پر عموماً ہر ویڈیو میں مل جاتا ہے، تو ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ مزید رہنمائی کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اور آنے والی آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، جس طرح آپ کو پہلے معلوم ہے کہ میں نے 6 ویڈیو حصار کتبی کے متعلق بنائیں، اور آج جو ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں یہ حصار کتبی کا وظیفہ اور اس کے تعویذ کے متعلق ہے۔ ایک مرتبہ ایک ویڈیو میں نے پہلے بھی حصار کتبی پڑھ کر سنایا، مگر اب آپ لوگوں کو دوبارہ پڑھ کر بھی سناتا ہوں، اور ساتھ آپ لوگوں کو انشاءاللہ سکرین پر بھی دے دیا جائے گا تاکہ یاد کرنے میں آسانی رہے۔ اور ذہن میں رکھیں جب آپ اس کا زکوٰۃ نکال لیں گے حصار کتبی کا، تو اس کے بعد کوشش کریں اس کو کھلا پڑھیں۔ کھلا پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو لا تعداد پڑھیں، ڈیلی 30 مرتبہ 40 مرتبہ، یا اگر ہو سکتا ہے تو 100 مرتبہ، یعنی کوشش کریں مہینہ سوا مہینہ اس پہ مزید محنت کر لیں، تو انشاءاللہ اس حصار کتبی کے اندر اتنی طاقت آ جائے گی کہ شاید آپ کو کسی اور وظیفے کی حاجت نہیں پڑے گی۔ تو عاملین جو حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتی ہے کہ وہ ایک وظیفے سے اس سے کئی کام لے سکتے ہیں۔ اور میں نے اس کا حصار کتبی کا نقش، یعنی جو 2 طریقے سے لکھے جاتے ہیں، 9 خانوں والا اور دوسرا، تو اگر آپ ان کی زکوٰۃ نکال لیں گے تو انشاءاللہ تعویذ کے اندر بھی تاثیر ہوگی اور آپ کے وظیفے کے اندر بھی تاثیر ہوگی۔ بالفرض آپ کو کوئی مسئلہ آ گیا، یعنی شادی ہی کروانا چاہتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی کام ہے، کسی کا کوئی کیس آ گیا وہ حل کروانا چاہتے ہیں، تو آپ جو مثلث تعویذ ہے 9 خانوں والا وہ لکھیں اور اس پہ اپنا مقصد لکھیں، پھر اس تعویذ پر پڑھائی کریں، یعنی یہی حصار کتبی کم از کم 11 مرتبہ پڑھ کر اس پہ دم کریں، تو انشاءاللہ جب جیسے آپ حصار کتبی کی پڑھائی شروع کریں گے جو اس کے موکلات ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو وہ آپ کا مقصد سن لیں گے کہ آپ کس مقصد کے لیے پڑھائی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ اس کے جو موکلات ہیں وہ انشاءاللہ وہ کام ضرور کر دیں گے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ جو ہے نا حصار کتبی کا جو تعویذ ہے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے، 41 تعویذ 41 دن ہی لکھنے ہیں، 2 تعویذ ہیں تو دونوں کے 41 دن کرنے ہیں اور 41 مرتبہ ہی لکھنا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ حصار کتبی کا جو چلہ کیسے کریں گے اس کی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی۔ بہرحال اس ویڈیو میں صرف میں نے آپ لوگوں کو وظیفہ اور تعویذ کے متعلق بتانا تھا۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو اب وہ وظیفہ جو ہے وہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انزل علیکم یا میکائیل یا میکائیل یا میکائیل من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة یرفتمعیل قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیت یسرطعیل یقولون حل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا يا امرائيل ها هنا قل لو كنتم في بيوتكم
لبرز الذین فی کتب علیہم القتل یا اسرافیل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم یا دردائیل ولیجمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور احین اشراحیا علیکم ملیکن طلیقا خالقا مخلوقا بحق کاف ہا یا عین صاد وبحق ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا غفور یا غفور یا غفور یا کریم یا کریم یا کریم یا ستار یا ستار یا ستار وسلم کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ حصار کتبی ہے، اس کو زبانی یاد کر کر جس طرح آپ لوگوں کو میں نے طریقہ کار بتایا اس کے متعلق اس کا وظیفہ کریں، اس کا چلہ کاٹیں۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ مزید اگر کوئی کسی قسم کی رہنمائی چاہیے تو میرا نمبر آپ لوگوں کو مل جاتا ہے، اکثر ویڈیو میں ہوتا ہے، تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔